غصہ ہر آدمی کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ جس کو غصہ ہی نہ آئے، جس کو کبھی غصہ ہی نہ آئے، وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن کی شان ہے غصہ، مومن کی شان ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، تو ڈاکٹر لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو بیماری ہے۔ بھوک لگنے پہ آپ کم کھاتے ہیں، آپ کا ہنر ہے، آپ کا تقوی ہے، لیکن بھوک ہی نہیں لگتی، بیماری علاج کراؤ۔ تو ایسے کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بھئی آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ مومنانہ شان ختم تو نہیں، غصہ آنا چاہیے، مگر غصہ کس پر آئے؟ اپنی ذات کے لیے نہ آئے، اللہ رب العزت کے لیے غصہ ہے۔ یعنی کوئی خلاف شرع کام دیکھو تو غصہ ہے، کوئی حرام کام دیکھو تو غصہ ہے، کوئی ناجائز کام دیکھو تو غصہ ہے۔ حرام اور ناجائز کام دیکھ کر جس کو غصہ نہیں آتا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے یا بجھ چکا ہے۔ ایمان کی نشانی ہے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ حرام کام دیکھ کر ضرور غصے میں آئے گا، وہ ضرور جلال میں آئے گا۔ لیکن اس غصے کو بھی وہ ایسے نہیں اتار دے گا کہ غصے میں آئے تو گالی دے دی، ڈانٹ دیا، مار دیا، بھگا دیا، نہیں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے۔ تو بہرحال غصہ آنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ یہ بڑا برا غصہ ہے، یہ بڑا برا غصہ ہے۔ پھر ایک غصہ ایسا ہے جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برا ہے۔ ایک غصہ ایسا ہے مومن کا غصہ جو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، جو بہت اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، کس کے لیے آتا ہے؟ شریعت کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے آتا ہے۔ جیسے مروان نے ایک مرتبہ امام حسین کو گالی دی، تو امام حسین کو گالی دی، آپ نے گالی کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا۔ امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی، سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرتے۔ پتہ چلا اپنی ذات کو گالی دی، غصہ نہیں آیا، لیکن ایک خلاف سنت کام ہوتا دیکھا تو غصہ آیا، اس کو ٹوک دیا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف مسلمان تھوڑی کرتے ہیں، مروان تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے، تو یہ ناک صاف۔ یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کا مقابلہ کرنے چلے تھے اور جن کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا، اور جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی وہ یہ کام کریں گے، تو وہ یہی تھا۔ جن کے پاس علم تھا وہ کبھی نہیں ٹکرائے نبی کے خاندان سے، جن کے پاس تقویٰ تھا وہ کبھی، جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی وہ ٹکرا رہے تھے۔ پتہ چلا ان کی حیثیت کیا تھی، کس حیثیت کے لوگ تھے وہ جو نبی کے خاندان سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے۔ وہ سیدھے ہاتھ سے ناک، تو امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی؟ غصہ آیا آپ کو، گالی پر نہیں آیا، گالی پر نہیں آیا، خلاف سنت کام دیکھا تو غصہ ہے، لیکن پھر بھی کتنے اچھے انداز دیکھا۔ مسلمان سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتا، مسلمان تو الٹے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ اسی لیے دیا۔ مجھے یہاں ایک بات اور یاد ہے، ٹائم والا کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ہندو ٹرین میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے۔ حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس غیر مسلم کو ٹوکا، کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ۔ تو اس نے بتانے کے لیے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس نے کہا کہ گرو جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے مذہب کے حساب سے بھی الٹے ہاتھ سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرے اور الٹا ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرے، اس لیے کہ جس ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں اس ہاتھ سے کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی مذہب سے خاص ہو، جو عقل والا ہے وہ اتنی بات تو سمجھتا ہی ہے، اگرچہ اسلام کی تعلیم یہ ہے لیکن عقل بھی کچھ باتوں کا تقاضا کر، اس طرح اس کو آپ نے سمجھایا۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے چائے پی لیں گے، الٹے ہاتھ سے کھانے لگیں گے، الٹے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی شان یہ کہ دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، وہ بھی دین کے لیے آتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گالیوں سے بچیں، جس کو گالی دیتے دیکھیں اس کو منع کریں، اس لیے کہ گالی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گالی دے اللہ اس کو ہلاک کرے، جو گالی دے، اور غریب نواز فرماتے ہیں جو گالی دے گا ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اور گالی دینے والوں کا بد انجام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو گالیاں دے کر لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، جو ہے وہ جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہماری قوم کو شعور